اچھا، یہ شام سے خبر چل رہی ہے جو کہ کافی حد تک حیرت انگیز لگ رہی ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ مونس الہی اور پرویز الہی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب آصف زرداری تو کاف لیگ کو قاتل لیگ کہنے والوں میں سے تھے، تو پھر آخر یہ ملاقات کس چکر میں ہو رہی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ خبر ہو گئی نا، اس کے ساتھ جو خبر چلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری ملنا کیوں چاہ رہے ہیں. دیکھیں، آصف زرداری ہماری پاکستان کی سیاست کی ایک اہم شخصیت بھی ہے، لیکن جس طرح خان صاحب کہتے ہیں ایک بیماری ہے، وہ بھی ہے. سیاست کے اندر اگر دین نہ ہونا تو یہ چنگیزی بن جاتی ہے. آصف زرداری کی جو سیاست ہے نا، اس میں دین نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تو چنگیزی ہو گئی. ایک جماعت ہے نون لیگ، جماعت پیپلز پارٹی، جماعت 13-14 جماعت ہے، ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے، کیونکہ کل الیکشن ہونے والا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ حمزہ شہباز کو کون ریپلیس کرتا ہے نا. ان کے نمبرز کم ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو نمبرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، ان کو خرید رہے ہیں. جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے، وہ خرید رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کاف لیگ ان کا ساتھ دے. کاف لیگ کے بعد تقریباً 10 کے قریب سیٹیں ہیں، ان 10 سیٹوں کی اہمیت ہے. اب وہ یہ ہے کہ آصف زرداری جب ان کے گھر گئے ملنے کے لیے تو چودھری شجاعت تو ملے، دوسری دفعہ ملاقات ہوئی، مگر پرویز الہی نہیں ملے اور یہ انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل الیکشن انتہائی انٹرسٹنگ ہونے کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ کاف لیگ میں یہ جو سپلٹ آیا ہے، کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے ہے یا کل کے دن کے لیے خالی، یا کل بھی نہیں ہے اور ساری ڈرامے بازی ہے. یعنی کہ کیا چودھری شجاعت حسین جو ہیں اور ان کے بیٹے زرداری کا ساتھ دیں گے یا پرویز الہی کا دیں گے؟ حالانکہ انہوں نے اناؤنس کر دیا، لیکن پھر کیوں ملے وہ زرداری؟ بات تو یہ ہے نا، پرویز الہی نے ملنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی فرڈ بیکاز ہی از آلسو دا کینڈیڈیٹ ایز دا چیف منسٹر پنجاب. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ملنا تو تقریباً ناممکن تھا. بہرحال یہ نمبر گیم جو ہر دفعہ دیکھتے ہیں ہم الیکشنز کے بعد، یہ آخر کب تک چلتی رہے گی؟ یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے وہ ادارے جو کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ادارے جو انصاف پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ ادارے جو ملک کے اندر دیکھ بھال کریں، ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ ادارے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ڈائریکٹلی لنک ہے نا ان الیکشن سے. لیکن اس میں تو بات یہ ہے نا کہ نمبر گیم ادارے تو چلے دیکھ لیں، لیکن لوگوں کی اپنی اخلاقیات بھی تو خراب ہو گئی ہیں نا. یعنی کہ وہ بندہ خود نہ بکے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو انڈیویجول لیول ہے اس پہ جو ہے وہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں. کیونکہ جو ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہم ایکچولی جس طرح پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو وہ ایکچولی پی ٹی آئی کے نام پہ یا عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ لیں کہ وہ لوٹا ہو جاتے ہیں. بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. ہم کیمپین کرتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ایک ایسے شخص کو ہم چنتے ہیں جس کو ایکچولی ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں اور اگر پھر بھی وہ اپنی وفاداری بدل لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ. بھائی سیدھی سی بات ہے نا، آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک آدمی کو چن لیں اور کہہ دیں بھائی اس کو آپ اطاعت کر لو، یہ آپ کا حکمران ہے، تاکہ آپ اس پروسیس سے باہر ہو نا. آپ نے عوام کو اس عوامی پروسیس میں شامل کیا. جمہوریت کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں سے ہے اور لوگوں کی وجہ سے ہے نا. ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے درمیان کے لوگوں کو چنتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے درمیان کے لوگوں کو چنا اور وہ جا کے وفاداریاں اپنی بیچ دیتے ہیں 40-50 کروڑ روپے کی اور بھاگ جاتے ہیں. ہم نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اور وہ لوگ اپنے ووٹ ایم پی ایس بن گئے، 40-50 کروڑ روپیہ لیا، سائڈ پہ ہو کے چلے گا، ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی بات آ جاتی ہے، اگر آپ نے سیاست سے دین نکال دیا تو چنگیزی ہے. اٹس اے کینسر، اور کینسر کا علاج دریافت نہیں ہو سکا until you cut the part off. You have to cut them off. زرداری اگر بیماری you have to cut them off. نمبر گیم بیماری you have to cut them off. آپ نے لیجسلیشن کی ہوئی ہے بٹ there is no implementation. لعنت ہے ایسی جمہوریت
लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो इनको लेकर आते हैं, लानत है ऐसे लोगों पर जो इनको चुनते हैं। मतलब है कि मेरा वोट और एक ऐसे शख्स का वोट जिसको शऊर नहीं है बराबर है। नहीं, इसमें तो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है ना, लोगों पे हम उस तरह लानत नहीं भेज सकते। वो इसलिए को अगर हमने मिसाल के तौर पर मैंने जाके पीटीआई को वोट डाला और वो बंदा बिक गया, तो उसमें मेरा कसूर नहीं कि वो बिक गया, ठीक है? ठीक कह रही है। ये तो उस बंदे के किरदार के ऊपर था या अखलाकियात के ऊपर उस बंदे की था कि वो बिक गया। ये बड़ी बात की आपने, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यही असल सवाल है कि चलो ये तो नून लीग कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले ना, तो वो तो चलो ठीक है, क्योंकि पहले दो ही पार्टियां थी ना, तो पीटीआई बीच में आ गया, पीटीआई के लोग कर रहे हैं। खान साहब ने अभी खिताब किए और वो इखलाकियात का दर्स देकर गए, लेकिन देखना ये है कि जो हमारे हलके हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनकी आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही? वो तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आवाज़ गुम करके बैठे हुए हैं। भाई उन्होंने करना है ना, मैं और आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्या हम जबरन या ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं? ताकत तो उनके पास है जिनको कानून ने इजाज़त दी, हमारे आइन ने इजाज़त दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे हल्के हैं जो इनको रोक सकते हैं, मगर वो नहीं रोक रहे, वो इनको पाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं जो माफी करीब के अंदर तमाम वाक़ियात हैं, हम देख रहे हैं वो इनको पाल रहे हैं। तो इसका तो मतलब है कि फिर अखलाकियात का जनाजा ही निकल गया, यही कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहता हूँ कि अभी तो जनाजा बहुत दूर है, अभी तो गैर इखलाकियात की वजह से अभी तो इसकी देख पक रही है, गैर इखलाकी हरकतों की अभी तो पक रही है, हमें नहीं पता इस देख के बाद इसको कौन कौन खाएगा और इसके बाद क्या निकलेगा। आपको क्या लग रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ये देख पकती रही है? क्योंकि हम तो अपने बचपन से ये देख पकती हुई देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ हम अपने बचपन से देख रहे हैं, हमारे माँ बाप भी अपने बचपन से देख रहे हैं। और जो दुख होता है कि पाकिस्तान हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने कुर्बानियों से हासिल किया, हिजरत करके आए, सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में आए ताकि वो इस मुल्क में इखलाकियात को परवान चढ़ाते, एक मुस्लिम माशरे को परवान चढ़ाते। यहाँ पर गैर इखलाकी हरकतों की वजह से हम ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल, मेरी नस्ल का, मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। ना जाने कौन मसीहा आएगा और इस कैंसर को ख़त्म करेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।